ہمارے شیخ، ہمارے استاد معزز مہمان مولانا ابو یحییٰ نورپوری حافظہ اللہ وہ شامل ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ میں نے تو ان سے عرض کیا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے وہ گفتگو فرمائیں گے، اور جس طرح کہ ہمارے استاد یہ فضائل صحابہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے، تو میں انہی کے یہ سپرد کرتا ہوں جس طرح وہ مناسب سمجھتے ہیں، جو وہ بہتر خیال کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انتہائی قابل احترام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، میری آواز سننے والی معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، جس طرح محترم حافظ عبد الرحمن معلمی صاحب فرما رہے تھے کہ تمام فتنوں کے سامنے سینہ سپر کرنے والے ہمیشہ اہل حدیث ہوتے ہیں، اہل حدیث علماء ہوتے ہیں، اور وہ میرا شمار بھی انہی میں کر رہے تھے. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. یہ بات ضرور ہے کہ ہر دور میں فتنوں کا مقابلہ علماء نے کیا ہے، علماء اہل حدیث نے کیا ہے. اگر ہم نے کچھ تھوڑا بہت کیا ہے تو وہ اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ، اپنے کبار علماء کرام سے فیض حاصل کر کے، اور یہاں بھی ہمارے بہت ہی معزز و محترم شیخ مکرم استاذ العلماء موجود ہیں، اور میرے سے متصل پہلے وہ گفتگو فرما رہے تھے. تو ان علماء کی موجودگی میں بات کرنا سبق سنانے کے مترادف ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تعلیم دیتے تھے، ادب کا تقاضا ہے، لیکن چونکہ حکم ہے تو ارشاد کی علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہے. اور آج امت اس بات پر فخر کرتی ہے کہ ہم بہترین امت ہیں. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہر شخص وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، اور اپنے آپ کو بہترین سمجھتا ہے، لیکن اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ یہ آیت سب سے پہلے کن کے لیے نازل ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل فرمائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی کہ کنتم خیر امہ، کون لوگ تھے جنہیں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے نا. اگر ہم بہترین امت ہیں تو وہ تو بہت بہترین ہوئے کہ جن پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، جن کو مخاطب کیا گیا اس آیت میں کہ تم بہترین امت ہو. اور پھر حقیقی
طور پر بہترین وہی تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مفسر قرآن ہیں، جو قرآن کریم کی سب سے بہترین تفسیر کرنے والے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا جیسا کہ صحیح البخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین، پھر اتباع و تابعین، تو سب سے بہترین امت صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر ان کی پیروی میں اگر ہم صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتے ہیں تو پھر ہم بھی بہترین امت بنیں گے، اگر ہم ان کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بہترین امت نہیں بن سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں ہم بہترین امت ہیں، لیکن جنہیں سب سے پہلے کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، ہم ان کے راستے پر نہ چلیں، ان کا ادب و احترام ہی نہ کریں، کوئی ظالم اور بدبخت ان کے ایمان میں شبہ کرے، کوئی ان کے کردار پر انگلی اٹھائے اور پھر کہے کہ میں بہترین امت ہوں۔ جن کو اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور آج بھی اگر ہم بہترین امت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ تو بہرحال بہترین امت اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا اور اللہ پر ایمان لانا، یہ بہترین امت ہونے کے لیے شرط ہے، یہی بہترین امت ہونے کی نشانی ہے۔ جس میں یہ نشانی موجود ہوگی وہ بہترین امت ہونے کا مصداق ہوگا۔ دوسرا بہترین امت کیسے ہو سکتا ہے جب نہ وہ امر بالمعروف کرے، نہ نہی عن المنکر کرے، نہ ایمان باللہ صحیح طریقے سے ہو اس کے پاس، تو وہ کیسے بہترین امت بنے؟ تو یہ کام بھی صحابہ کرام نے کما حقہ کر کے دکھایا، امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر بھی کیا، جہاں بھی انہیں موقع میسر آیا کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ہم بھی اپنے آپ کو بہترین امت سمجھتے ہیں، لیکن ہم کتنا امر بالمعروف کرتے ہیں، برائی سے کس قدر ہم منع کرتے ہیں، ہم خود اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ چاہے کسی کی مخالفت جائے، چاہے جو بھی رکاوٹ آئے اس کو ہٹا کر ہمیشہ انہوں نے امر بالمعروف کیا، ہمیشہ برائی علم کی دعوت کو سنا، پھر انہوں نے اس دعوت کو نہیں چھوڑا ہے، نہ صرف خود عمل کیا بلکہ ہمیشہ اس کی تبلیغ کرتے رہے، اور اس تبلیغ کی خاطر انہوں نے اپنا خون بھی بہایا، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دی، لیکن اس تبلیغ سے باز نہیں آئے۔ یہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور بعد کے جو غزوات ہیں کیوں رونما ہوئے، ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس کو اس قدر اختیار کیا کہ کفار نے پھر اس راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے اور ان رکاوٹوں کو توڑنا یہ جہاد کہلاتا ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کی راہ میں جو روڑے اٹکائے جاتے ہیں ان روڑوں کو دور کرنا ہے، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے چاہے پھر سپر پاور سے ٹکرانا پڑ جائے، پھر چاہے کتنی بڑی مخالفت مول لینا پڑ جائے، تو صحابہ کرام نے اس سے کبھی دریغ نہیں کی۔ اسی طرح برائی سے منع کرنا، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، منکرات سے، فواحش سے، یہ صحابہ کرام نے اپنی فطرت ثانیہ بنا لیا تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، بلا ارادہ ان کے سامنے اگر کوئی برائی آتی تو فوراً اس کو منع کرتے، چاہے کسی بھی حالت میں ہوتے، چاہے کتنی پریشانی میں ہوتے۔ ہم تو اتنی پریشانی میں کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا، نماز کی حالت میں خنجر مارے گئے، اس قدر زخمی تھے کہ انتڑیاں کٹ چکی تھی۔ اگر دودھ پیتے، دودھ پلایا جاتا انہیں تو وہ پیٹ سے باہر انتڑیوں سے نکل جاتا تھا، کیونکہ انتڑیاں کٹ چکی تھیں، اس قدر تکلیف میں۔ اور اس دور میں تو کوئی پین کلرز بھی نہیں ہوتی تھی اس طرح کی کہ جو کھا کر سکون آ جائے، سخت تکلیف میں ہیں اور شہادت بالکل قریب ہے، شہید ہونے والے ہیں۔ اتنی تکلیف میں چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا ہے عیادت کرنے کے لیے آیا ہے، اسے دیکھا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اس موقع پر بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑا ہے۔ فرمایا بھتیجے یہ اپنی جو ازار ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، ایک تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ یہ شلوار، چادر، تہبند، ازار جو بھی نیچے پہنا ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، اور دوسرا آپ کے کپڑے کو پاک رکھنے کا سبب بھی ہے کہ کپڑا نیچے ہوگا تو گندگی سے اٹھ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اگر صاف رکھنا چاہتے ہو تو اوپر رکھو، اور اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو اوپر رکھو۔ اتنی تکلیف کے عالم میں بھی نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں برائی ہو رہی، وہ آگے سے باتیں کریں گے، میری بات نہیں مانیں گے، میری شان میں فرق آ جائے گا۔ میں اپنے آفس میں، دفتر میں اپنے کلیگز کو اگر کہوں گا آپ بھی نماز پڑھو، مائنڈ کریں گے، وہ مجھے روشن خیال نہیں سمجھیں گے، مجھے ملا اور مولوی کہیں گے، مجھے صوفی کہیں گے۔ اس لیے ہم نماز کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم شرک دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، ہر طرف شرک پھیلا ہوا۔ کتنا بڑا جرم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس کائنات کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے معاشرے میں شرک ناسور کی طرح پھیلا ہوا ہے، لیکن ہم جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں، سوچتے ہیں کسی کو کس طرح دعوت دیں۔ لوگ کہیں گے وہابی آ گئے، یہ گستاخ ہیں، یہ نبی کی شان کو نہیں مانتے، یہ نبی کے علم کو نہیں مانتے، یہ عالم الغیب ہونے کے منکر ہیں، یہ نبی کو بشر کہتے ہیں، نبی کے نور کے منکر ہیں، یہ ہمیں طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے اپنے کاروبار پہ کیسے دعوت دیں؟ ہمارے گاہک ٹوٹ جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم جاتے ہیں تو ہمیں آگے سے وہابی بنانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کی دکان چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم اپنی دکان بچانے کے لیے، کاروبار بچانے کے لیے، اپنی عزت، اپنا سٹیٹس بچانے کے لیے آج دعوت نہیں دیتے۔ دنیا کے حوالے سے اگر کسی کے مال کو، کسی کی جان کو، کسی کے جسم کو خطرہ ہو تو ہمارے اندر بڑی خیر خواہی ہوتی، ہونی بھی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک شخص موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس نے اسٹینڈ نہیں اٹھایا ہوا، ہر بندہ گلی سے گزرنے والا جس کی نظر پڑے گی اس کو روک کے کہے گا بھائی اسٹینڈ اٹھا لو، اسٹینڈ اٹھا لو۔ کیوں؟ خیر خواہی ہے نا، خیر خواہی کا جذبہ ہے، کہیں پہ اٹکے گا، کہیں گر جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اس کو چوٹ آ جائے گی، خیر خواہی ہے۔ ادھر وہ جنت کو چھوڑ کے جہنم میں جا رہا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ سر کو جھکا رہا ہے، وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر بدعات و خرافات میں جا رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اس کی ٹانگ ٹوٹنے کی فکر ہے، لیکن اس کے جہنم میں جانے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ جہنم میں کیوں چلا جائے، کیوں یہ گمراہی کے راستے پہ ہے۔ ہم دعوت نہیں دیتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس فریضے کو انجام نہیں دیتے ہیں، ہم کیسے بہترین امت بن جائیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگی
دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے خیر خواہی پر مبنی، دنیاوی اعتبار سے بھی خیر خواہی اور اخروی اعتبار سے بھی خیر خواہی، دنیا سے بڑھ کر آخرت کی خیر خواہی، کیونکہ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دنیا بے حقیقت ہے، جبکہ آخرت وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، جنت یا جہنم کی صورت میں وہ ابد الآباد تک اس کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، وہ پائیدار ہے، وہ لافانی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کسی کو کہیں گے نا اسٹینڈ اٹھا لو، وہ کہے گا تھینک یو، شکریہ، اس کے دل میں ہماری قدر کاٹ جائے گی، ہمیں اچھا سمجھے گا، لیکن کسی کو کہیں گے یہ بدعت ہے چھوڑ دو، وہ برا مانے گا۔ ہم اپنے آپ کو برا نہیں بنانا چاہتے، ہم لوگوں کے سامنے روشن خیال رہنا چاہتے ہیں، اچھا بن کر رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنا امیج ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کی نظر میں، چاہے اللہ کی نظر میں کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو۔ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بالکل بھی سر انجام نہیں دیتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جن حالات میں یہ فریضہ سر انجام دیا، جن حالات میں اخروی طور پر خیر خواہی سر انجام دی، وہ حالات بڑے کٹھن تھے۔ آج ان حالات کے بارے میں صرف سوچا جا سکتا ہے، عملاً ہمیں وہ حالات درپے نہیں ہیں، ہمیں ایسے معاملات پیش نہیں آتے۔ آپ کسی کو دعوت دے دیں شرک سے اچھے طریقے سے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اس کو سمجھا دیں، بات نہیں مانے گا، بابی کہہ دے گا، گستاخ کہہ دے گا، آپ سے ناطا توڑ لے گا، یہی کرے گا۔ اور ادھر لوگ خون کے پیاسے ہو جاتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، زخمی کر دیتے تھے، خون بہا دیتے تھے، لوگ سوشل بائیکاٹ کر دیتے تھے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیتے تھے، پتے کھانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ کتنا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پتے کھا کر گزارا کرتے رہے، کس وجہ سے؟ اگر وہ بھی کہہ دیتے کہ سب ٹھیک ہے جی، اپنا مذہب چھوڑو نا، کسی کے مذہب کو چھیڑو نا، اگر یہ فارمولہ وہ بھی اپنا لیتے، بتاؤ کسی کو دشمنی ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کوئی ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ کا دشمن ہوتا پھر؟ کیا غزوہ بدر غزوہ احد پیش آتے پھر؟ نہیں، وہ تو کہتے تھے ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کچھ آپ نرم ہو جائیں، کچھ وہ نرم ہو جائیں، رل مل کے کام چلا لیں، کہ وہ اپنے مذہب پہ عمل کریں، آپ اپنے مذہب پہ عمل کریں، آپ ان کو کچھ نہ کہیں، ان کے معبودان کو برا نہ کہیں، ان کے مذہب اور مسلک پر انگلی نہ اٹھائیں، ان کو کوئی پھر آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے، جن کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ شخص، یہ نوجوان ہمیں جو کہے گا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے گئے اور جا کر انہیں بلایا، میری بات سنو، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صاحب بھاگے بھاگے آئے۔ اگر کوئی خود نہیں جا سکتا تھا کسی مجبوری سے، اپنے کسی نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ محمد کی بات سن کے آؤ، اس کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ بات کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے کی پوری تیاری میں ہے، تو بتاؤ میری بات مانو گے کہ نہیں مانو؟ تو انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے، آپ سے ہمیں جھوٹ کی توقع ہی نہیں ہے، آپ اگر یہ فرمائے کہ برحق ہے ہم مان لیں گے، یقین کر لیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے ہمارا دشمن کھڑا ہے، کیونکہ بتانے والے آپ ہیں، آپ تو صادق و امین ہیں، آپ کا تو کردار اجلا ہوا ہے، آپ کے کردار پہ کوئی داغ نہیں ہے، آپ جو فرمائیں ہمیں قبول ہے۔ لیکن جیسے ہی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اخروی خیر خواہی کرنی چاہیے. دنیاوی خیر خواہی پہلے بھی کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کی خیر خواہی بھی کسی نے نہیں کی ہے. ان کفار مکہ کے لیے بھی، ان قریش مکہ کے لیے بھی، اور پوری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ تھے. اسی لیے تو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، ڈر گئے. پہلا موقع تھا، جبریل امین تشریف لائے تھے. ڈر کی وجہ سے بخار ہو گیا، کانپتے ہوئے گھر آئے اور آ کر کہا زملونی زملونی، مجھے چادر، مجھے کوئی رضائی، کوئی گرم چیز دو، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو آپ نے سارا ماجرا ان سے کہہ سنایا اور ساتھ میں کہا انی خشیت علی نفسی، مجھے یہ ڈر لاحق ہو گیا ہے کہ شاید میں بچ نہیں پاؤں گا، بہت ڈر گیا ہوں، شاید میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں بچ نہیں پاؤں گا. اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ رب العزت کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ پریشان نہ ہوں بالکل. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں. دنیاوی خیر خواہی کی بات ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خیر خواہی پہلے بھی کرتے تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی. یہ گواہی نبوت سے پہلے کی ہے. انک لتصل الرحم، آج تک 40 سال آپ نے ہمیشہ رشتہ داریوں کو جوڑا ہے. وتحمل القلب، لوگوں کے بوجھ اٹھائے ہیں آپ نے. اور وتعین علی نواجذ الحق، حوادثات زمانہ نے اگر کسی کو متاثر کیا ہے تو آپ اس کے تعاون کے لیے پہنچے ہیں. یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن دنیا میں ان کا کوئی دشمن نہیں تھا. دنیا کی خیر خواہی، دنیاوی طور پر آپ خیر خواہی کریں گے، آپ کا کوئی دشمن بنے گا نہیں. آپ کے دشمن تب بنیں گے جب آپ ان کی اخروی خیر خواہی کریں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے بڑے خیر خواہ تھے اس کائنات کے، اس امت کے، انسانوں کے، جنوں کے، جانوروں کے، سارے بیان زبان کہتے ہیں کہ آپ کا فرمایا ہوا ہمارے لیے حق ہے. آپ جو فرمائے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی غلط بات کہی نہیں. آپ ہمیشہ ہمارے خیر خواہ واقع ہوئے ہیں، آپ نے کبھی ہمارا برا سوچا ہی نہیں. اگر آپ کہیں دشمن آ گیا ہے، ہم مان لیں گے دشمن آ گیا. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی خیر خواہی کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تم مجھے واقعی اپنا خیر خواہ اور مجھے سچا مانتے ہو تو پھر میری دعوت سن لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو. کامیابی اسی میں ہے. سارے ہی دشمن بن، جیسے ہی اخروی خیر خواہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے دشمن بن گئے. وہ ابو لہب چچا لگتا ہے آپ کا رشتے میں، جو ایک لمحہ پہلے تک کہہ رہا تھا کہ بھتیجے تیرے جیسا سچا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تیری جیسی ہستی تو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے تب اللہ کا یا محمد، اعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو دشمن کیوں بن گئے؟ جب آپ آخرت کے حوالے سے خیر خواہی کریں گے تو لوگ دشمن بنیں گے. ہمیں وہ راستہ پسند ہے کہ لوگ شاباش دیں، لوگ کہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت خدمت خلق کرتے ہیں، آپ بہت ہی خیر خواہ ہیں لوگوں کے. اگر لوگ یہ کہیں تو پھر ہم کرتے ہیں. لیکن جس سلسلے میں، جس معاملے میں لوگ کہیں کہ نہیں آپ غلط کرتے ہیں، آپ اچھا نہیں کرتے، آپ لوگ دشمن بنتے ہیں، ہم دشمنی بھول لینا نہیں چاہتے، تو بہترین امت کیسے بنے؟ بہترین امت بننا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی پیروی کرنی پڑے. پھر شرک کے خلاف بھی علم بلند کرنا پڑے گا، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، لیکن طاغوت سے ٹکرانا پڑے گا.
بتانا پڑے گا، واضح نصیحت کرنی پڑے گی، غیر اللہ کی نفی کرنی پڑے گی، شرک کی نفی کرنی پڑے گی، بدعات کا رد کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ہمیں سارا اچھا ہی سمجھے، سب اچھا ہی سمجھے، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ تو اپنے خیر خواہ ہیں اخروی طور پر، نہ دنیا کے خیر خواہ۔ جب تک آپ اخروی طور پر خیر خواہ نہیں بن جاتے، آپ خیر امہ کے مصداق نہیں بن سکتے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اسے لازم پکڑ لیں ہر معاملے میں، چاہے جو بھی ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حالات اس وقت درپیش تھے صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، کتنی سزائیں کاٹی انہوں نے، ان کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، ان کو بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان کو مال اور جان قربان کرنے پڑے، علاقے چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی، لیکن انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ قربان کر۔ آج ہمیں صرف یہ سننا پڑتا ہے وہ بڑے صوفی آ گئے، یہ آپ کی تبلیغ مسیطیں کرا کر، یہی ہے۔ کسی کو شادی میں سمجھا دو، یہ ڈھول گانا بجانا یہ فضول خرچی نہ کرو، وہ آگے جا پڑا، یہ کو جنازہ کر لگ گیا، شادی کر رہے ہیں وہ صوفی صاحب، اتنے تنگ دل ہو گئے آپ۔ اسلام ایڈا بھی تنگ نہیں ہے جدہ تسی مولوی نے بنا دیتا ہے، شادی کے موقع پہ بھی آپ گانا بجانے کی اجازت نہیں دے رہی، یہی کہیں گے نا۔ آپ ان کی نظر میں تنگ دل اور تنگ ضرب بن جائیں گے، بس اتنی وجہ سے آپ نے تبلیغ چھوڑ دی ہے، آپ نے خیر خواہی چھوڑ دی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا، اس کائنات میں سب سے معزز فرد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بھی زیادہ بڑی ہے کہ ہم اس کو بچانے کی کوشش میں ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج آپ کو ساحر بھی کہا گیا، جادوگر، مجنون کہہ دیا، آپ کو مجنون کہہ دیا گیا کہ پاگل ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کائنات کا سب سے عقل مند ترین فرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہا گیا کہ آپ پاگل ہیں، آپ نے دعوت نہیں چھوڑی۔ آپ کو ساحر کہا گیا، کاہن کہا گیا، لیکن آپ نے دعوت نہیں چھوڑی۔ آپ مسلسل دعوت دیتے رہے، کسی کے انکار کی، کسی کی طرف سے بے عزتی کی، کسی کی طرف سے تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج ہمیں اپنی عزت زیادہ عزیز ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے۔ چھوٹی چھوٹی بات اچھے طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں، لوگ بات بھی سنتے ہیں، نہیں مانے، چھوٹی موٹی کو ٹچکر کر دیں گے، مذاق کر دیں گے، کیا ہو گیا؟ تبلیغ تو دور کی بات ہے، آج ہم عمل کرنے میں بھی شرماتے ہیں۔ عمل کریں، اداری رکھ لی، سارا رکھنا، مولوی آ گئے، مولوی کی تو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی پڑ جائے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے پھر نیچے کرتے ہیں، یا پھر ٹخنوں کے ساتھ رگڑ کے رکھتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اتنے کی تھی کہ تھلے کی۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوسروں کو کیا کرتے ہیں، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے میں بھی شرم کرنی شروع کر دی ہے کہ ہم عمل کیسے کریں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ہم وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں اس کی پرواہ کرنے کی قطعاً اجازت دی، لوگ جو مرضی کرتے رہیں، آپ نے دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، خود بھی عمل کریں اور اس کی حد الوسع تبلیغ بھی کریں، جہاں موقع بنتا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری ایک بات بھی تم تک پہنچتی ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ آج ہم اس فریضے کو کس قدر انجام دیتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں،
بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا کیا کردار ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اس معاشرے کی اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلی جو امتیں ہوتی تھیں ان کے جو حکمران ہوتے انبیاء ہوتے تھے، انبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا، انقطاع نہیں آتا تھا۔ اللہ رب العزت دعوت و تبلیغ کے لیے انبیاء کا سلسلہ چلاتا رہا، لیکن انہ لیس نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کتاب و سنت ہم لوگ کہ جو کام پہلے انبیاء کرتے رہے، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر یہ کام تمہارے ذمہ لگا، اس لیے تم بہترین امت، تم بہترین امت ہو، تم خلفاء ہو، تم جانشین ہو، تم مشن کو لے کر چلنے والے ہو، انبیاء کے مشن کو لے کر چلنے والے۔ انبیاء کا یہی مشن تھا۔ انبیاء کی بعثت کا کیا مقصد؟ سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ کی توحید سب انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ۔ وہ ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا درس دیتے رہے، ساری زندگی درس دیتے رہے، چاہے کچھ بھی ہو گیا انہوں نے اللہ کی توحید کی تبلیغ نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے احکامات جو دیگر معاملات میں ہیں، عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات اور جتنے بھی معاملات انسانی زندگی کے ہیں، اس حوالے سے جتنی بھی تعلیمات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئیں، انبیاء نے کما حق کو ان کی تبلیغ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے نبی، اے رسول، آپ پر جو بھی وحی کی گئی ہے، جو بھی وحی نازل کی گئی ہے، آپ لوگوں تک اس کو پہنچا۔ اگر آپ نے ایک بات بھی چھپا لی تو آپ نے رسالت کی تبلیغ کی ہی نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا ہی نہیں تھا، اللہ کو بھی معلوم تھا۔ پیغمبر ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی کسی بات کو چھپائیں، لیکن سبق امت کو دینا تھا کہ اگر آپ دین کی کوئی بات بھی چھپا لیتے ہیں، اس کی تبلیغ سے رک جاتے ہیں، گویا آپ نے پورے دین کو ہی چھپا لیا ہے، آپ نے دین کی تبلیغ کی ہی نہیں۔ آپ کہیں گے ہم نماز کی بہت دعوت دیتے ہیں، نماز نماز نماز، ہم روزے کی دعوت دیتے ہیں، ہم حج کی دعوت دیتے ہیں، ہم زکات کی دعوت دیتے ہیں، جو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن ہم رب العزت کی دعوت نہیں دیتے۔ کڑوی لگتی ہے نا، کڑوی لگتی ہے لوگوں کو، اس لیے ہم چپ کر جاتے ہیں۔ نہیں، بس نماز کے لیے آنا چاہیے، نماز پڑھنے دو جی لوگوں کو جیسے بھی پڑھتے، ہاتھ باندھ کے پڑھے، کوئی چھوڑ کے پڑھے، نماز کے لیے آنے تو تجھے پہلے روکی ہے۔ بھی ہم نے کب روکا ہے کہ نماز کے لیے نہ آؤ؟ نماز کے لیے بھی بلاتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ دعوت کڑوی ہے، ہم یہ نہیں دیتے ہیں، میٹھی میٹھی دعوت دیتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی میٹھی میٹھی دعوت دیتے ہیں۔ اب نماز کی دعوت سب کے لیے، اب کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی باندھ کے پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا فکر ہے کسی؟ ہم نے تو بس نماز کے لیے اس کو کھڑا کر دیا، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ نماز بھی وہی قبول ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ ہم میٹھی میٹھی دعوت دینے کے قائل ہیں جہاں ہمیں لوگ شاباش دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دل کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تو راضی ہوگا جب آپ حق کی دعوت دیں۔ یہ ضرور نہیں کہ آپ گالی دے کے کسی کو دعوت دیں، برے الفاظ سے پکار کے دعوت دیں، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پھر بھی
کنتم خیر امة، تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم معروف یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں، کوئی موقع، ایک صحابی جا رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کچھ لڑکے کچھ بچے کھیل رہے ہیں کینکریوں سے، ایسے انگلی میں رکھ کر کینکری اچھال رہے، انگلی میں کینکری رکھ کر اچھال رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ فرمایا رک جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، نہا عن الخزف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزف سے منع کیا، یہ کینکری اچھالنا انگلی سے آپ نے اس سے منع کیا۔ اس میں بھی خیر خواہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، اس کائنات کے لیے خیر خواہ بن کر کیا خیر خواہی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح کینکری اچھالنے سے نفع کوئی نہیں، فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ کینکری اچھالو گے، کسی کی آنکھ پھوڑ دو گے، کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا، تم اس طرح کر کے کسی پرندے کو شکار نہیں کر سکتے۔ یدی کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، لہذا میں اسے منع کرتا ہوں، خبردار ایسا نہیں۔ وہ لڑکوں کو بھی حدیث سنا دی، گزر گیا۔ پھر دوبارہ ایک دن گزرے کہیں اتفاق سے، وہی لڑکے وہاں پر دوبارہ یہی حرکت کر، یہی کینکریاں اچھال رہے تھے انگلی سے۔ غصے میں آگے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا چکا ہوں اور تم ابھی تک تمہارے کانوں پر چوں تک نہیں رکھی، ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے ان سے، دفع ہو جاؤ، تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ کی بندیوں کو یعنی خواتین کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواتین نے مسجد میں آنا ہے تو اجازت لے کے آنا، بیٹی ہے تو باپ سے اجازت لے گی، بیوی ہے تو خامد سے اجازت لے گی، اجازت لے کے آنا ہے، تم سے اجازت مانگے گی لیکن تم نے روکنا نہیں، اجازت دینی ہے۔ یہ حدیث سنائی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا بیٹا جس کا نام بلال آیا ہے بعض روایات، اس نے کہا کہ میں روکوں گا، اور یہ اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر کوئی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں نے ایسے مذاق بنا لیا ہے، بہانے سے نکلنا ہے گھر سے، بیسی مسیطیں چلی ہیں، اتنے جا کے گپا شپا مارتے، ہمارے ہاں بھی ایسا تصور آ جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ عورتیں جو ہیں نا، انہوں نے تو باہر نکلنا ہوتا ہے، بہانہ بنایا ہوا مسجد، سانو پتہ ہے کتنا کچھ ہو گیا، اس طرح کی بات اِنَّا لَنَمْنَعُهُمْ، ہم روکیں گے انہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ناراض ہو، اور حدیث کے الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں نافع کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو زندگی میں اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا، زور سے اس کے سینے میں ہاتھ مارا، زور سے ہاتھ مارا، اور اتنا سخت ناراض ہوئے کہ زندگی میں کبھی ناراض نہیں ہوئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، تمہارے ذہن میں جو بھی بات ہے تمہیں بولنا ہی نہیں چاہیے، جو بھی جس نیت سے وہ جانا چاہتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مسجد کا کہیں تو نہیں روکنا، تو بس تمہارا کام ہی نہیں تھا کہ تم کہتے کہ نہیں وہ مسجد بہانے کسی اور مطلب باتیں کرنے جاتی ہیں، ملنے جاتی ہیں، آپس میں یہ کرتی ہیں، وہ کرتی، جو مرضی کریں۔ جب فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا یعنی ایک جذبہ تھا، اور ایک ہمارے گھر میں کتنی مخالفتیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہم کبھی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارے بچے کے نمبر کم آ جائے، سکول سے چھٹی کر لے، ہم ناراض ہوتے ہیں، سزا دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، دنیا کا نقصان کر دیا، دین کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے،
داڑھی کاٹتا پھر رہا ہے، شلوار پہن اس کی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، اس نے کفار کی مشابہت اختیار کی ہوئی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اسٹینڈرڈ کے عین مطابق ہے۔ سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج کل نوجوان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کیا کرے جی، پھر مجبوری ہے کہ معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ گھر میں فحاشی اور ریانی، پہلے ٹی وی ہوتا تھا، اب تو خیر پہلے ایک ٹی وی ہوتا تھا، اب تو ہر ہتھیلی میں ٹی وی ہے، کوئی پرواہ نہیں، نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بچے بچیاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بس ہم نے ان کو پورا مغربی ماحول دیا کہ تم مغرب کے طریقے پر چلو، میں نہیں روکنے والا تھا۔ حالانکہ یہاں ذمہ داری بنتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت میں ہم سیخ پا ہو جاتے، نہی عن المنکر پر ہم کاربند ہو جاتے، لیکن دنیا کے معاملات میں ہمیں غصہ آتا ہے، دین کے معاملات میں نہیں آتا۔ دین کے معاملات میں ہم مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں کہ خیر ہے جی، ہم کتنا کچھ کہیں جی، مجبوری ہے جی، پھر ماحول ہی ایسا ہے آج کل، اس ماحول میں اتنا کچھ تو چلتا ہے جی۔ تو ہم بہترین امت کیسے ہو؟ بہترین امت تب ہوں گے جب ہم دین کی غیرت رکھیں گے اور آخرت کی خیر خواہی کے لیے ہم تڑپیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تڑپتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی خیرخواہی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا سورہ کہف میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ ان کے لیے اتنا اپنے آپ کو غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کے غم میں اپنے آپ کو اتنا بھلانا شروع کر دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں ان کی پریشانی۔ یہ کون تھے؟ کافر، مسلمان ہی نہیں ہے، اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، توحید و رسالت کے منکر ہیں، خون کے پیاسے ہیں، جان کے دشمن ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیرخواہی کے لیے بھی اپنی جان تک دینے کے لیے تیار۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، قریب ہے کہ آپ اپنی جان ہی دے دیں گے ان کے غم میں کہ یہ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے، اتنی خیرخواہی ہے۔ لیکن ہمارے جو اپنے ہیں، جو مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار ہونے کے ساتھ ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے خاص خونی رشتہ دار ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، گمراہی میں جا رہے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پرواہ کوئی، ہمیں کوئی پرواہ، ہم بالکل مطمئن ہیں جی، میں تو نماز پڑھتا ہوں نا، 5 وقت اللہ نے بڑی توفیق دی ہے، نماز پڑھتا ہوں۔ اور پھر یہ آج کل یہ فحاشی اور ریانی بے حیائی تو ہر حاجی صاحب کو اور ہر نمازی صاحب اور ہر نیک بندے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی اس میں مبتلا ہو گیا ہے، اس لیے اس کی برائی اور قباحت ہماری نظروں میں کم ہو۔ جب عام ہو جاتی ہے نا کوئی چیز، لوگ بار بار اس کو دیکھتے ہیں، اس کی برائی کم ہو جاتی ہے، بالکل پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے 15-20 سال پہلے، یہ تصور بھی نہیں تھا کہ گلی محلے میں کوئی لڑکی بغیر دوپٹے کے باہر نکل جائے۔ اگر کہیں ایسا ہوتا تو لوگ دور دور تک کہتے فلاں محلے میں، فلاں گلی میں، فلاں گھر کی عورت لڑکی ہم نے دیکھی ہے، توبہ توبہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور آج نارمل ہو گیا ہمارے خود گھروں میں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ نے جسے بچایا ہو، ہر گھر میں بے پردہ خواتین۔ اب ہمیں نارمل لگتا ہے، دیکھ دیکھ کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ یہ ہمیں اتنا دکھایا گیا کہ یہ نارمل کر دیا گیا ہمارے ذہن میں، ہمارے خیال میں یہ چیزیں نارمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم روزانہ ہر گلی، ہر محلے، ہر بازار میں بیچیوں نہیں سینکڑوں خواتین دیکھتے ہیں، لیکن نہ توبہ، نہ استغفر اللہ، نہ نعوذ باللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری ہتھیلی میں جو ہے اس میں ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، صبح و شام دیکھتے ہیں، دن رات دیکھتے ہیں، اور شیطان نے ایسے ایسے معاملات، ایسے ایسے بہانے اور ہیلے سجا دیے ہیں۔ خبریں سننے کے بہانے بھی خبریں سنتے ہیں، 9 بجے والی خبریں پہلے لگتی ہیں، اب تو ہر وقت خبریں لگی ہوتی ہیں موبائل میں، تو وہ خبریں دیکھنے کے لیے
اخبار دیکھنے کے لیے، بھائی خبریں دیکھنے کے لیے یا کیا فحاشی اور یعنی جائز ہے؟ خبریں دیکھنے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے، کیا لڑکیاں ننگی عورتیں وہاں ناچ رہی ہوتی ہیں تو کیا دیکھنا جائز ہو جائے گا؟ نارمل ہو گیا نا، نارمل ہو گیا، ہم خود بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے حاجی صاحب، بڑے بڑے نمازی صاحب، اللہ ماشاء اللہ، اللہ محفوظ فرمائے، نہیں پرواہ کی جاتی۔ طالب علموں، بعض طالب علموں کے ذہن میں بھی ہے وہ جی طالب علم ہم بات کرتے ہیں استاد جی میچ کسی میں ہے، میچ دیکھنے کی تو اجازت دے نا جی، کیسے اجازت دے گی آپ کو؟ اور جی ہم تو کھیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بھائی کھیل دیکھنے کے ساتھ آپ کو پہلے تو عورتیں دکھائی جاتی ہر بال کے بعد، اور اس کے ساتھ 3-4 عورتوں پر فوکس کر کے کیمرہ مارا آتا ہے کہ نہیں ایسے؟ تو آپ کے لیے دیکھنا کیسے گئے؟ آپ کو پتا ہے کہ میں نے دیکھنا اور آگے مجھے ننگی عورت نظر آنی ہے تو کیا جائز آپ کے لیے آنکھ اٹھانا؟ نہیں، لیکن شیطان نے پٹی پڑھا دی۔ اب جو خود اس حد تک لوگ ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر دوسروں کو کس طرح تبلیغ کریں؟ دوسروں کو کیسے کہیں گے یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے، بے حیائی ہے، باز آ جاؤ اس سے؟ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو اگلا سٹیپ ہے نا، پہلا سٹیپ تو خود عمل کرنا ہے نا، خود عمل کریں گے تو پھر دوسروں کو دعوت دیں گے۔ ہم نے خود ہی عمل چھوڑ دیا، اتنے ہم دین سے دور ہو چکے ہیں یا دین کے حوالے سے ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے کہ ہم اس کی دعوت دینا تو دور کی بات ہے، خود عمل کرنا بھی ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہیلے ڈھونڈتے ہیں۔ شیطان پھر نئی نئی پٹیاں بڑھاتا رہتا، نئی نئی پٹیاں بڑھاتا رہتا۔ اس لیے اگر ہم نے بہترین امت بننا ہے تو پھر ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو لازم پکڑنا ہو۔ اور دیکھیں ہمارے اسلاف نے اپنی ساری زندگیاں وقف کر دی، ساری زندگی ایک بندہ جس میدان میں بیٹھا ہے، ساری ایک مسجد میں بیٹھا ہے، ساری زندگی گزار، ساری زندگی گزار، اللہ اور اس کے رسول کے بالا نہیں پہنچا۔ ایک مدرسے میں بیٹھا ہے، ساری زندگی وہاں گزار دی۔ ایک کام شروع کیا ہے دعوت و تبلیغ کا، اس کے لیے جتنی بھی مشکلات ہیں، آج تو بڑی سہولتیں ہیں نا، گاڑی پہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں، نہ گرمی نہ سردی، کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتی ہے، نہ سفر کی مشقت ہوتی ہے۔ ہمارے جو بزرگان تھے، ہمارے پرانے علماء، وہ پیدل چل کے کئی میل سفر کرتے، سائیکلوں پہ جا کے، ٹانگوں پہ دور جا کے سفر کر کے وہاں ساری رات بھی پیدل چل کے جاتے تھے اور واپس آتے تھے، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نبھاتے تھے۔ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ دین کے حوالے سے نرم پڑ گئے ہیں کہ ہم نے کسی قسم کی قربانی نہیں دی۔ جہاں قربانی دینے کی بات آتی ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں جی، اس مصیبت کو کون منہ لگائے گا؟ کوئی اور کرے گا، کسی اور کو نہیں، ساری نیکیاں ایسی کر دیں۔ ہر جگہ ہم نے بھی دعوت دینی ہے، ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، اور کوئی نہیں ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں حضرت صاحب ہے، فلاں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ سوچا کرتے تھے کوئی اور کیوں نہیں کرتا، ہم کیوں جا کر کرتے؟ ہم نے اپنے فریضے کو سر انجام دینا ہے، ورنہ بہترین امت کہاں، وہ تو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ ایک تو سابقون الاولون ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ بھی اور جو احسان کے ساتھ ان کے پیچھے چلے ہیں، جنہوں نے ان کے منہج کو اپنایا ہے، ان کے طریقے کو اپنایا ہے اپنی زندگی میں، پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ یہ حقیقت میں اور اصلاً صحابہ کرام ہیں، اور پھر ان کی راہ پر چلنے والے، ان کی راہ پر چلنے والے بھی اللہ رب العزت ان کے ساتھ انہیں ملا دے گا، انہیں حشر میں، انہیں جنت میں صحابہ کرام کا ساتھ دے گا جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلے۔
اور جو بہانے ڈھونڈیں گے، جو ماحول معاشرے کو دیکھ کر اپنا رنگ بدل دیں گے. جس محفل میں گئے ویسے ہی ہو گئے، جس محفل میں گئے اسی محفل کا رنگ اپنا لیا. جس محفل میں گئے، شیعوں کی محفل میں گئے تو شیعہ ہو، بریلویوں کی محفل میں گئے بریلوی ہو گئے. شیعوں کی محفل میں گئے تو ان کے فضائل و مناقب اور ان کی بولی بولنے لگے، اہل بیت کے فضائل میں غلو کرنے لگے. بریلویوں کی مجلس میں گئے تو وہاں جا کر میلاد النبی ثابت کرنے لگے. امام ترمذی نے میلاد النبی کا باب نہیں کیا. اندازہ کریں ان کی غیرت مر گئی ہے. یہ بہترین امت کیسے یہ بہترین امت ہونے کے مصداق ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ، میلاد النبی کا کوئی منکر ہے ہم میں سے؟ نبی کی پیدائش ہوئی ہے نا، میلاد کے معنی پیدائش ہوتی. امام ترمذی نے باب قائم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بیان، تو ہم نہیں کرتے پتہ. ہم نہیں کہتے آمنہ کے گھر پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہیں کہتے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہیں کہتے کہ سوموار کو پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بات امام ترمذی میں قائم کیا نا. اور بے حمیتی دیکھیں، دین کے حوالے سے بے غیرتی دیکھیں کہ جشن عید میلاد النبی کی محفل ہے اور جا کر کہہ رہے ہیں کہ سلام ہے آپ لوگوں کو کہ آپ نے ماشاءاللہ میلاد کی محفلیں لگائی ہیں. امام ترمذی نے بھی باب قائم کیا. یہ ہمارا حال ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کو لوگ مبلغ اسلام کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہے. باقی لوگوں میں دیکھ لیں، پھر باقی لوگوں نے پھر ان کو دیکھا دیکھی کرنا ہے نا. اس لیے اگر بہترین امت بننا ہے پھر ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ، پھر طلحہ و زبیر اور دیگر صحابہ کرام کی طرح اپنے آپ کو تمام آزمائشوں کے لیے پیش کرنا ہو. اگر آپ کو موقع ملا ہے کسی ایسی مجلس میں جانے کا، وہاں حق کا کلمہ کہیں، کلمہ حق کہیں. دیکھیں، اگر آپ شیعہ کے مجلس میں جا کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کریں گے تو کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا کوئی؟ اور گرمی کے مریض کو اور گرم چیزیں کھوا دو، پہلے ہی اس کو یرکان ہو چکا ہے، اسے اور گرم چیزیں دے دو، اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ وہ پہلے گروپ میں پڑا ہوا ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان پہلے ہی آگے لے کے چلا گیا ہے. آپ بھی اسے کہتے ہیں علی کی بڑی شان ہے، علی کی بڑی شان ہے. وہ تو ہے بھائی. آپ اس کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی شان یہ ہے، یہ غلو ہے، اس کو چھوڑ دو. کیا آپ میں یہ جرأت ہے، آپ میں یہ دین کی غیرت ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں؟ نہیں ہے. تو پھر کیا لینے جانا ہے؟ آپ کیوں جاتے ہو؟ اگر بریلویوں کے اسٹیج پہ جا کے آپ حق کا کلمہ نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو نہیں بتا سکتے کہ یہ جو جشن عید میلاد النبی کی محفل لگائی ہے یہ بدعت ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم نے ایسی محفلیں نہیں لگائی، صحابہ کرام نے نہیں لگائی، تابعین نے نہیں لگائی، تبع تابعین نے نہیں لگائی، ائمہ دین نے نہیں لگائی. اگر یہ دین ہوتا تو 400 500 600 سال کہاں دفن تھا؟ ہمارے پہلوں کو کیوں نہ معلوم ہوا کہ یہ دین ہے جو واقعی خیر امت ہے؟ کنتم خیر امت، جن کو اللہ نے فرمایا، انہوں نے کیوں نہ اس کو اپنایا؟ اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے. دین کو اتنا ارزاں کیوں کر دیا ہم نے؟ شیعہ کی مجلس میں جا کے کہتے ہو ہم نے تمہیں فرض ہاتھ باندھنا چھوڑنے کا ہے، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو تب بھی سنت کے مطابق، ہاتھ چھوڑ کر بولو تب بھی سنت کے مطابق، یہ تمہارا دین ہے، یہ غیرت ہے. پھر خیر امت کے مزاج کیسے بن جاؤ گے؟ یعنی صحابہ کرام کی عزت و ناموس کو بیچ دیا تم نے، اور اختلاف صرف ہاتھ باندھنے چھوڑنے کا بنا دیا. تم نے کہا ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں، صرف ہاتھ باندھنے چھوڑنے کا اختلاف ہے. کیا ابو بکر کی عزت تمہیں کوئی عزیز نہیں؟ کیا عمر کی شان اور ناموس تمہیں کوئی عزیز نہیں؟ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیا نہیں؟ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ام المومنین جو ماں ہے ان کی کوئی غیرت نہیں؟ ان کو گالیاں دینے والے اور ان کو منافق اور بے ایمان کہنے والوں کو نعوذ باللہ، ان کو تم کہتے ہو کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق، تمہارے ہمارے بھائی ہو، صرف تم ہاتھ چھوڑ دو ہم ہاتھ باندھ دیتے بس. یہ دین کی غیرت نہیں ہے،
یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے، یہ بہترین امت ہونے کے مصداق نہیں ہے. ایسے لوگ قتل نہیں ہے. اگر اس کے مصداق بننا ہے پھر ہمیں کتاب و سنت کی تبلیغ کرنا ہوگی. پھر کلمہ حق کہنا ہے. پھر کلمہ حق کہیں. کسی نے کہا کہ آپ گالی دے کے انہیں کہیں، اچھے طریقے سے کہیں، خیر خواہی سے کہہ دیں کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں نہ تمہیں یہاں بے عزت کرنے آیا ہوں، نہ تمہیں گالی دینے آیا ہوں، میں تمہاری آخرت سنوارنا چاہتا ہوں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. یہ کہہ دیں. لیکن ان کو بھی پتا ہے، اگلوں کو بھی پتا ہے کہ بلا رہے ہیں تو کیوں بلا رہے ہیں، کس کو بلا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے بلا رہے ہیں. تو وہ مقصد ان کو پتا ہوتا ہے، ڈیل ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے اور وہی کیا جاتا ہے. کبھی جا کر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبالغہ آمیز بات کہ وہ درود ہی نہیں جس میں آپ کا ذکر نہیں. تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تم نے صحابہ کرام کے درود کو رد کر دیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھی یہی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ درود ثابت ہے. کہتا ہے کہ جس میں آل کا لفظ نہیں وہ درود ہی نہیں. نبی کے درود کو رد کر کہاں چلی گئی تیری غیرت؟ اور پھر تمام صحابہ کرام بال اتفاق ساری امت کہتی ہے. اب پڑھتے ہیں حدیث، بخاری اٹھائے، مسلم اٹھائے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عمر بن الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سارے صحابہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کو کامل اور مکمل درود سمجھتے ہیں. تم رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے، صحابہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے صحابہ کے درود کو نامکمل کہتے ہو. کہاں چلی گئی تمہاری غیرت؟ کیا یہ دین کی تبلیغ ہے؟ یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے. تم چاہتے ہو واہ واہ کیا جائے، یہ بڑا روشن خیال ہے، سب کو اچھا کہتا ہے، سب کو لے کر چلتا ہے، اتحاد امت کا خوشنما نعرہ لگاتا ہے. بس یہ تبلیغ ہے؟ نہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمہیں تو اللہ نے پیدا کیا تھا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلانے کے لیے. اللہ رب العزت تمہاری ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. تم نے اسی برائی کو خود اپنا لیا، پھر کہتے ہو ہم مبلغ اسلام ہیں، میری بڑی خدمات ہے، 40 سال سے میں جناب بات کر رہا ہوں. کون سی تبلیغ ہے؟ اس لیے اگر ہم نے بہترین امت کا مصداق بننا ہے تو پھر ہمیں بغیر کسی لوما تلائم کی پرواہ کیے پھر ہمیں حق کی دعوت دینا، ہر فورم پہ دینا ہوگی. ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسا جہاں نیتا فرد کوئی نہیں تھا. یہ بیچارے، ان کو گلی میں کوئی نہیں جانتا، نہ سیاست میں نہ کسی اور. ان کا صرف یہی ایک ترہ امتیاز ہے کہ یہ گمراہوں کی ان کا رواداری کے نام پر ان کا استقبال کرتے ہیں، یا ان کے بارے میں نرم رویہ اپناتے ہیں، یا اہل حدیثوں میں لوگوں میں غیرت ختم کرنے کے لیے ان کو خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے سر کے تاج یہ کہتے ہیں نا، دشمنان صحابہ کو عزت دیتے ہیں، بدعتیوں کو عزت و توقیر دیتے ہیں، تاکہ یہ اہل حدیث جو نوجوان ہیں، جو غیرت رکھنے والے، ان کی غیرت بھی مر جائے. اتنے بڑے علامہ صاحب ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تمہارا کام تو یہ ہے نا. وہ علامہ جو واقعی علامہ تھے، علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی سیاسی جلسے میں بھی گئے ہیں، حالانکہ سیاسی جلسے سیاست کے لیے ہوتے تھے، وہاں بھی جا کر مسلک اہل حدیث کا ڈنکا بجایا. انہوں نے مسلک اہل حدیث کی حقانیت کا پرچم جہاں لہرایا ہے. وہ ہمارے اسلاف تھے. آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے کسی سیاسی بندے کے سامنے، کسی ایم پی ایم این اے کے سامنے ہم رفع دین کی بات کریں.
ہم شرک کے خلاف بول دیں، ہم بدعت کے خلاف بول دیں، ناراض ہو جائیں گے، ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ ہے کہ آپ نے حق کی دعوت دینی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عزت اور غیرت کے ساتھ مسلک اہل حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شخص اپنے دائرہ کار میں جہاں بھی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائی کو دیکھے تو اس سے منع کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔